اگرچہ پورا محرم گزر جائے اور انسان اس کے باوجود بغض و حسد رکھتا ہو، تکبر رکھتا ہو، مغرور ہو، اکڑ کر چلتا ہو، تو وہ امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلے گا کہ وہ محرم میں اس نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے کوئی درس حاصل نہیں کیا ہے، پورا محرم گزر گیا لیکن ویسے کہ ویسے ہی انسان رہ گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اس کا موضوع ہی یہی ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چلو زمین میں اکڑتے ہوئے۔ شروع میں جس آیت کی تلاوت کی تھی اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نہ چلو زمین میں اکڑتے ہوئے، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کہ تم ہرگز نہیں پھاڑ پاؤ گے زمین کو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی پہاڑ کی اونچائی کو پہنچ پاؤ گے۔ یہاں پر انسان کی اوقات اور حیثیت کو پروردگار عالم نے بتا دیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، کہ تم نہ چلو اور نہ چلو زمین میں اکڑتے ہوئے۔ بہت سے آپ نے انسان کو دیکھا ہوگا جو معاشرے میں اکڑتے ہوئے ٹہلتے ہیں، اکڑتے ہوئے چلتے نظر آتے ہیں۔ بھائی تکبر اختیار کر لینا، غرور میں رہنا، یہ اکڑنا نہیں، یہ دور کیا ہے؟ اچھا اس اکڑنے کو بھی واضح کر دیا جائے۔ مثلا ایک ہاسپٹل میں گئے اور کہا ڈاکٹر صاحب ایک مردہ پڑا ہوا تھا، ایک لاش تھی، جسے ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ مردہ ہے۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہا یہ اس لیے مردہ ہے، اس کی مردے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیے کہ یہ بول نہیں سکتا۔ تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو گونگے ہوتے ہیں، کیا ہم یہ سمجھ لیں وہ بھی مردے ہیں؟ کیا وہ بھی مردہ ہے؟ کہا نہیں، اس کی پہچان یہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس مردے کو یہ دیکھیے، آپ اس مردے کے ہاتھ کو ایسے اٹھا کر دیکھیے اور چھوڑ دیجئے، فوراً گر جائے گا، اس میں جان نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جب ہم رات کو سوتے ہیں اور سوتے ہوئے کسی انسان کے ہاتھ کو ایسے جا کر اٹھائے اور پھر چھوڑ دے تو فوراً گر جائے گا، تو کیا ہم سمجھتے ہیں وہ بھی مردہ ہے؟ کہا نہیں، اس کی پہچان یہ نہیں ہے، مردے ہونے کی پہچان یہ نہیں ہے۔ کہا یہ دیکھو کہ یہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو کہا ڈاکٹر صاحب، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بہت سے انسان ایسے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو اندھے ہوتے ہیں، عصا کے سہارے چلتے ہیں، کیا ہم انہیں بھی مردہ سمجھ لیں؟ کہا نہیں، اس کے مردے ہونے کی پہچان یہ نہیں ہے، بلکہ آپ اسے یہ دیکھیے کہ یہ سن نہیں سکتا۔ تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ معاشرے میں بہت سے ایسے انسان مل جائیں گے کہ جو بہرے ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی ہم مردہ سمجھ لیں؟ تو کہا نہیں، وہ بھی مردہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس جسم کے پیر کے حصے کو دیکھیے، اس مردے کی پہچان یہ ہے کہ یہ چل نہیں سکتا۔ سب سے بڑی پہچان بتائی انہوں نے کہ یہ مردہ چل نہیں سکتا۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جس انسان کے پیر میں فالج پڑ جاتی ہے اور وہ کرسی پر بیٹھا ہی رہتا ہے، وہ بھی چل نہیں سکتا ہے، تو یہ بتائیے کیا وہ بھی مردہ ہے؟ کہا نہیں، اس مردے ہونے کی پہچان یہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا اصل پہچان بتائیے کہ مردہ ہونے کی پہچان کیا ہے؟ ڈاکٹر سے ہم نے کہا اس مردے کو کے جسم کو چھو کر دیکھیے، اکڑا ہوا ہے۔ اس مردے کے جسم کو چھو کر دیکھیے،
اکڑا ہوا ہے. اب معلوم ہو گیا کہ مردے ہونے کی پہچان اکڑنا ہے. یعنی اب کوئی آپ کے معاشرے میں کوئی اکڑتا ہوا آپ کے گلیوں میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے شہروں میں کوئی بھی اکڑتا ہوا انسان، کوئی بھی متکبر انسان، کوئی بھی مغرور انسان گزرتا ہوا نظر آ جائے تو اسے زندوں کے درمیان زندہ نہ سمجھنا، بلکہ اسے زندوں کے درمیان مردہ سمجھنا. ذکر بار محمد اس لیے کہ اکڑنا مردے کی پہچان ہے. اور جو انسان اکڑا ہوا نظر آئے، متکبر نظر آئے، گھمنڈ کرتا ہوا نظر آئے، غرور کرتا ہوا نظر آئے، ایک دوسرے سے حسد کرتا ہوا نظر آئے، ایک دوسرے سے بغض و حسد رکھتا ہوا نظر آئے اور ایک دوسرے سے بولنا پسند نہ کرتا ہو تو یہ ایسا دین اسلام میں کہیں پر نہیں ہے. یعنی وہ مردے کی طرح ہے، وہ مردے کے مانند ہے، وہ زندوں کے درمیان مردہ ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اگر حقیقی انسان امام حسین علیہ السلام کا اور اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہوگا، حقیقی مسلمان ہوگا، حقیقی شیعہ ہوگا، تو وہ کبھی بھی دشمن تک سے بھی بغض و حسد نہیں رکھتا ہوگا. دشمن تک سے بھی بغض و حسد نہیں رکھتا ہوگا. صلوات محمد و علیہ وسلم.